بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات کیا ارشاد فرمایا، جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو اسے سلام کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، جب وہ تمہیں دعوت کے لیے مدعو کرے اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اور تیسری بات میں ارشاد فرمایا، جب وہ تم سے نیک مشورے کا طالب ہو تو اس کی خیر خواہی کرو اور نیک مشورہ دو۔ اور اسی طرح چوتھی بات میں یہ بات ارشاد فرمائی، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ اور پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو۔ اور اسی طرح ایک چھٹی بات میں یہ بات ارشاد فرمائی، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تربیت کی جا رہی ہے امت محمد کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب صحیح میں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی جنت میں ہوگا۔ کیا خوبصورت خوشخبری ہے۔ مریض کی عیادت ضرور کرنی چاہیے، اسلام نے اس کی بڑی تاکید کی ہے اور اس پر بڑے عظیم اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی ہے۔ ناظرین کرام، مریض کی غمخواری اور درد مندی اور اس سے تعاون سے غفلت برتنا در حقیقت اللہ سے غفلت میں شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور امام مسلم نے آپ کے اس ارشاد کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ رب العالمین ارشاد فرما گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار پڑا اور تو نے میرے عیادت نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا، پروردگار آپ ساری کائنات کے رب ہیں، بھلا میں آپ کا عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں فلاں بندہ بیمار پڑا تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ کیا مطلب؟ یعنی تو میری خوشنودی اور رحمت کا مستحق قرار پاتا۔ اللہ اکبر، کیا خوشخبری ہے۔ ناظرین کرام، غور فرمائیں، کیا شان ہے اسلام میں عیادت کرنے کی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تو اس کے سرہانے بیٹھتے، اس کے بعد 7 مرتبہ دعا فرماتے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا 7 بار پڑھنے سے مریض ضرور شفا یاب ہوگا، الا یہ کہ اس کا وقت آ گیا ہو، یعنی اس کی موت ہی آ گئی ہو۔ سنت سے ثابت ہے کہ جب آپ مریض کے پاس جائیں تو اس کی طبیعت کا حال پوچھیں اور اس کے لیے صحت کی دعا کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کے پاس پہنچتے تو پوچھتے، کیف تجدک، کہیے طبیعت کیسی ہے؟ پھر تسلی دیتے اور فرماتے، لا باس طہور انشاءاللہ، فرماتے گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ مرض جاتا رہے گا، اور یہ مرض گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ اور پھر تکلیف کی جگہ پر آپ سیدھا ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا فرماتے، اللہم رب الناس اذهب الباس اشف وانت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ناظرین کرام، یہ عیادت کے آداب میں سے ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھا جائے اور نہ شور و غل کیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی مریض کا بے تکلف دوست یا عزیز ہو اور وہ خود آپ کو دیر تک بٹھائے رکھنے کا خواہش مند ہو تو آپ ضرور اس کے جذبات کا احترام کریں۔ اسی طرح مریض کے متعلقین سے بھی مریض کا حال پوچھنا چاہیے اور ان سے ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے، اور جو خدمت و تعاون کر سکتے ہوں کرنی چاہیے، مثلا ڈاکٹر کو دکھانا، دوا وغیرہ لا کر دینا، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو مالی تعاون بھی کرنا۔ ناظرین کرام، اسی طرح غیر مسلم مریض کی بھی عیادت کرنی چاہیے،
اور مناسب موقع پا کر حکمت کے ساتھ اسے دین حق کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ بیماری میں آدمی اللہ کی طرف نسبتاً زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سامعین کرام، ایک اور اہم بات اس بارے میں یہ ہے کہ جب کبھی مریض کے گھر عیادت کے لیے جائیں تو ادھر ادھر تاکنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور احتیاط کے ساتھ اس انداز سے بیٹھنا چاہیے کہ گھر کی خواتین پر نگاہ نہ پڑے۔ جب کبھی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو مریض سے بھی اپنے لیے دعا کروائیں۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس سے دعا کی درخواست کیا کرو۔ مریض کی دعا ایسی ہے جیسے فرشتوں کی دعا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح بات سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔